کو خبر حالات کی، ہر روز شب و روز سچائی کہی بات کی، ہر روز شب و روز۔ آداب، میں ہوں ظفر آغا اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی اردو کا خصوصی پروگرام شب و روز۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اردو کی مقبولیت میں مشاعروں کا کردار۔ آپ واقف ہیں کہ اردو زبان اور اردو تہذیب کا جو گہرا رشتہ اردو شاعری سے ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یوں کہا جائے کہ اردو تہذیب اور اردو زبان کو شاعری کے بنا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تو غلط نہ ہوگا۔ اور اس شاعری کی نشر و اشاعت کا ذریعہ ہیں مشاعرے۔ یوں تو جب سے اردو شاعری ہے غالباً مشاعرے بھی تب سے ہیں، لیکن مغلیہ سلطنت کے آخری دور میں خاص طور سے لال قلعے میں جو شمع روشن ہوئی، پھر وہ دہلی کے اردو بازار میں پہنچی جس میں میر اور غالب جیسے لوگوں کا نام نمایاں رہا، لیکن وہ رسم جو مشاعروں کی مغلیہ سلطنت کے آخری دور میں شروع ہوئی، وہ آہستہ آہستہ ہندوستان اس پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں پھیلتی چلی گئی، اور آزادی سے پہلے داغ اور جگر جیسے شاعروں نے اپنی دھاک جمائی مشاعروں میں، پھر جنگ آزادی کے ساتھ ساتھ کبھی جوش تو کبھی فیض تو کبھی فراق تو کبھی مجاز تو کبھی سردار جیسے شاعروں نے اپنا نام کمایا۔ اب یہ عالم ہے کہ مشاعرے کیول صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکے ہیں، وہ لندن ہو، نیو یارک، واشنگٹن ہو یا ٹوکیو۔ حد یہ ہے کہ بیجنگ میں بھی سنتے ہیں کہ اب مشاعرے قائم ہوتے ہیں۔ کیا سبب ہے اس مشاعروں کی مقبولیت کا، اور ان مشاعروں کے ذریعے اردو کو کیا مقبولیت حاصل ہو رہی ہے؟ اس پورے اردو زبان کی مقبولیت میں مشاعروں کا کیا رول رہا ہے، اور اس کا ماضی، مستقبل اور حال کیسا ہے؟ اس محفل نے کس طرح ترقی حاصل کی؟ ان تمام چیزوں کے اوپر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ایکسپرٹ سے بات چیت کریں ان تمام مسائل پر، آئیے ہم ایک نگاہ ڈالتے ہیں اپنی ایک رپورٹ مشاعروں کے ماضی کے تعلق سے۔ ہندوستان میں مشاعروں کے انعقاد کی ایک تاریخی روایت موجود ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ مغلیہ دور حکومت میں عوامی مشاعروں کا کوئی رواج نہیں تھا اور صرف خاص کے مشاعرے یا شعری نشستیں ہوا کرتی تھیں۔ شعر و شاعری کی یہ محفلیں لال قلعے کے دیوان خاص یا پھر رؤسا و امرا کی حویلیوں میں آراستہ کی جاتی تھیں۔ اس میں بادشاہوں اور شہزادوں کا کلام یا تو سنا جاتا تھا یا پھر سنایا جاتا تھا۔ اس دور میں شعراء کو حکمراں طبقے کی مکمل سرپرستی حاصل رہی اور وہ دوسری ذمہ داریوں سے بے فکر شعر و ادب کی خدمت کرتے رہے۔ گویا شعری نشستوں اور مشاعروں کو شعراء نے ہی شروع کیا۔ اس میں بشمول امیر و غریب سبھی صاحبان شریک ہوتے تھے۔ ان مشاعروں کے ذریعے نہ صرف نئے شعراء کی تربیت کی گئی بلکہ اصلاح سخن کی بھی ایک نئی روایت قائم کی۔ اس سے شعر گوئی اور شعر فہمی کو رواج ملا۔ درد کو شعر میں ڈھالا، درد کو شعر میں ڈھالا، درد کو شعر میں ڈھالا ہم نے، ڈھنگ جینے کا نکالا۔ اس دور کے مشاعروں نے مختلف سکول کے طور پر ادب کے نئے رجحان اور رویے کو بھی طے کیا۔ اسی لیے لکھنؤ، دلی، کلکتہ، حیدرآباد، رامپور اور عظیم آباد کے مشاعرے ان علاقوں میں ادب کی روشوں کو بتاتے تھے۔ تقسیم ملک کے بعد جب خاک و خون کا سلسلہ تھما تو مشاعروں کی روایت کو زندہ کرنے کے لیے اردو کے بعض سرفروش اور دیوانے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آزادی کے بعد مشاعروں کی تجدید مغل دور حکومت کے مرکز لال قلعے سے ہی ہوئی، جہاں 1950 میں پہلا مشاعرہ جشن جمہوریت کا انعقاد کیا گیا۔ اس کے بعد ملک میں مشاعروں کا نہ تھمنے والا ایک سلسلہ چل پڑا۔ ان میں بلا تفریق مذہب و ملت سبھی لوگ شرکت کرتے رہے اور اردو شاعری انہیں اپنا گرویدہ بناتی رہی۔
सैकड़ों शोरा ऐसे हैं जिन्हें मुशायरों ने शोहरत के बामे उरूज तक पहुंचाया और उनके अशार मकबूलियत के लिहाज से ज़रबुल मिस्ल का दर्जा हासिल कर चुके हैं। आइए अब गुफ्तगू करते हैं उर्दू मुशायरों के माजी के ताल्लुक़ से, और हमारे एक्सपर्ट हैं आज मशहूर मारूफ शायर जनाब माजिद देवबंदी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप वाकिफ़ हैं, मुशायरों की महफ़िल उनके बिना इन दिनों सजती नहीं। वो हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर होने वाले मुशायरे, आप खाली शायर ही नहीं, उर्दू स्कॉलर, अदीब, आपके 5 मजमूए छप चुके हैं, 2 किताबें शाया हो चुकी हैं, साथ ही साथ आप सहाफ़त से भी ताल्लुक़ रखते हैं। यानी उर्दू की एक हमागीर शख्सियत है जिसका नाम है माजिद देवबंदी। तो आइए बातचीत करते हैं माजिद साहब से। प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम। बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई, मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है कि इतने खूबसूरत प्रोग्राम में और आपसे गुफ्तगू हो रही है। आप क्या बात कर रहे हैं, मेरे लिए बड़ी बात है और मौजू भी बहुत अहम है, मौजू भी इंतहा अहम है। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या माजी रहा है, ये क्या तारीख़ है मुशायरों की, और इसने उर्दू को किस हद तक मकबूल बनाया, इस माजी में बिलखुसूस पहले हम बात करते हैं। ज़फ़र भाई, मैं आज़ादी के बाद मैं पैदा हुआ, 65 के बाद मेरी पैदाइश हुई, लेकिन बचपने में मेरे वालिद अरबी फ़ारसी के बड़े आलिम थे, तो शायरी का ज़िक्र होता था। तो अब्बा हमारे देवबंद में रहते थे, कानूगो थे वहाँ, लेकिन वो दिल्ली तक मुशायरे सुनने आया करते तो रुड़की, मेरठ, सहारनपुर बड़े मुशायरे होते थे। तो मैं पूछा करता था कि आप कहाँ जा रहे थे, तो कहते थे बेटे ये मुशायरा है और हमारी तहज़ीब का हिस्सा है। कैसे होते थे ये बड़ा जिक्र होता है उर्दू में, ख़ास तौर से बहादुर शाह के दौर के लाल किले के मुशायरों का। क्या बात थी? खैर वो क्या बात थी कि आपने तो स्टडी भी किया है, तो क्या बात थी कि जो गालिब जैसा शायर वहाँ, और फिर बाहर अवाम में उसका वो कैसे पहुँचा? ज़फ़र भाई, ये तो क़यामत थी, वो तो ज़ाहिर है बहादुर शाह ज़फ़र के ज़माने में। मैं नहीं था, लेकिन मैंने पढ़ा, रिसर्च किया। लेकिन साहब, अल्लाह अकबर, तहज़ीब सही माना में हमारा अदब, हमारी तहज़ीब, हमारे असलाफ़ बुज़ुर्गों में बैठना, ये था ही वहाँ। आज की तरह तो नहीं थी, आप आए, आपने माचिस जलाई, शमع रोशन की, मुशायरा हो रहा है, साफ सलामत बैठे हैं, शोरा अपनी जगह बैठे हैं, शमع उनके यहाँ कर दी गई, और उसका अंदाज़ भी, दाद देने का अंदाज़ भी आज की तरह तो नहीं, एक हर चीज़ एक दायरे में थी। अच्छा, फिर वो वहाँ से उर्दू बाज़ार तक मुशायरा आया? उर्दू बाज़ार तक आया और फिर अवामी होने लगा। उर्दू बाज़ार तक आके मुशायरा अवामी होने लगा, और इसमें सामीन की तादाद भी ज़्यादा होने लगी, क्योंकि अब साहब यही हाल लखनऊ, हैदराबाद जी और इन सब जी जगहों पे। अब वहाँ तो साहब सलामत के यहाँ, बादशाह के यहाँ हर किसी के बस की बात नहीं। उस्तादुल असातिज़ा जहाँ मौजूद हो, वहाँ किस में हिम्मत है कि वो सुनने भी जाए, मतलब अगर वो बैठा भी सही नहीं है। अच्छा, ये दौर यानी उसी दौर में, यानी गालिब की ज़िंदगी में, मुग़लिया सल्तनत के आखिरी दौर में, क्या मुशायरा उर्दू बाज़ार तक यानी अवाम तक आ चुका था? ख़वास से नहीं आ चुका नहीं था, लेकिन कोशिशें हो रही थी, इसलिए कि मकबूलियत बढ़ रही थी। अब मैं गया वहाँ, महफिल में मुशायरा सुना, हमने कहा भाई क्या गज़ल सुनाई है गालिब ने, क्या गज़ल सुनाई है फलाने, और आपने 2 शेर सुना भी दिए, और आपने शेर सुनाया। अब वो आदमी तड़प रहा है, अब जा नहीं सकता वहाँ, अब लोगों में ये अवाम तक कब आया मुशायरा? अवाम तक। उसके बाद ये हुआ कि साहब ये क्या किया जाए, कुछ कोशिशें की जाएं। तो फिर कुछ लोगों को जमा करने के बाद असातिज़ा से गुफ्तगू की गई, इजाज़त ली गई, साहब इजाज़त हो तो महफिल शेर व सुखन मुनक़िद कर लें। अब महफिल शेर व सुखन मुनक़िद करने में उस्ताद के नखरे, अमा कैसे करोगे, कौन आएगा, किस तरह बैठेंगे, कौन अरेंज करेगा, ये भी एक मसला था। कोई तमीज़ है? आवाम नहीं, अरेंज करना कोई समझ सकेगा या नहीं समझ सकेगा? ज़फ़र भाई, अरेंज करना एक मसला था। तो अब उसको फिर रफ्ता रफ्ता तय होता गया, और फिर उर्दू बाज़ार, और फिर तो पूरी एक तारीख़ है हमारे मुशायरों की। यानी इस तरह पूरी एक उर्दू तहज़ीब और उर्दू ज़बान की मकबूलियत के साथ साथ, जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि उर्दू वालों की नशिस्त व बर्खास्त तक के मामलात मुशायरों से तय हुए। अच्छा, उस ज़माने में तो ज़ाहिर फ़ारसी थी, तो इस कदर दकीक अल्फाज, इतनी मुश्किल शायरी लेके जाना, उसको अवाम तक लेके जाना, और क्यों उसको मकबूल करना, ये भी कमाल रहा होगा शौहर। अच्छा, दूसरी बात एक और ये कि उस ज़माने में ज़फ़र भाई बहुत कम तरन्नुम से लोग पढ़ते थे। हाँ, एक ये भी था। अच्छा, तरन्नुम तो आपको मुतासिर करता है एकदम,
لیکن یہ نہیں تھا کہ آپ نے گلے کا فائدہ اٹھا لیا اور مشاعرہ لوٹ کے چلے. اور اس میں لہجہ بھی ایسا، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. اتنا سکوت، معلومات سمندر کی لہریں تیر رہی ہوں تحت میں بھی. آئیے ایک نگاہ ڈالتے ہیں دور حاضر کے مشاعروں پر. بجھنے نہ دو چراغ وفا، جاگتے رہو، پاگل ہوئی ہے اب کے ہوا جاگتے پرانی اردو تہذیب اپنی تمام تر پرپیچ رسوم اور ڈھب ڈھنگ کے ساتھ روبہ زوال ہوئی تو مشاعروں کی محفلوں نے بدلتے وقت کے ساتھ اپنے ڈھنگ بدل کر نئے عہد میں قدم رکھا. شائقین شعر کے نجی حلقوں، تعلیمی و ادبی اداروں اور سماجی تنظیموں کے توسط سے یہ روایت گئے دور کی ایک خوشنما یادگار کے طور پر آج بھی پورے وقار سے قائم ہے. ملک گیر پیمانے پر ہونے والے مشاعرے ایک جیتی جاگتی مثال ہیں. آئینے کے سامنے گھنٹوں کی تیاری کے بعد تم ہنسی لگتی ہو بیگم کتنی دشوار. اور فرق بیوی اور محبوبہ میں ہے یہ دوستو، فرق بیوی اور محبوبہ میں ہے یہ دوستو، جیسے تندوری چکن مل جائے ترکاری کے بعد. موقع چاہے تیج تہواروں کا ہو، یادگاری جلسوں کا یا پھر قومی یکجہتی کے فروغ کا، اردو دوست اور اردو نواز اس کے انعقاد کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر ہی لیتے ہیں. نہ سیونگ اکاؤنٹ نہ جیون کا بیمہ، مجھے ایک رنڈوے کی خواہش پتا ہے، ولیمہ ولیمہ ولیمہ. اس سے غیر اردوداں حلقے میں بھی یہ زبان مقبول ہو رہی ہے. بڑی کردار والی تھی، بڑی تھی نیک بستی میں، کسی بھی مرد کی جس نے کبھی کی تھی نہ دل جوئی، مگر پچھواڑے کے کلن میاں جب مر گئے تو وہ بہت روئی، بہت روئی. میں نے اے دل تجھے سینے سے لگایا ہوا ہے. ہر روایت جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے اس میں کچھ مفید اور خوشگوار تبدیلیاں بھی رونما ہوتی ہیں. اور تو ہے کہ میری جان کو آیا ہوا ہے. آج مشاعرے کی روایت بہت آگے بڑھ چکی ہے اور اس کی مختلف اقسام ہیں. شعری نشستوں، کل ہند مشاعروں اور عالمی مشاعروں کے علاوہ اب ریڈیو اور ٹیلی ویژن مشاعروں کا بھی انعقاد ہونے لگا ہے. ذرائع ابلاغ کے ان جدید ذرائع سے اس کی ترسیل کا پیمانہ کافی وسیع ہو چکا ہے اور کسی شہر میں ہونے والے مشاعرے سے ملک گیر پیمانے پر لوگ لطف اندوز ہو جاتے ہیں. ہوا جو میری زندگی چلاتی ہے، چراغ میرا خدا جانے کیوں بجھاتی ہے، اور جو حادثات کے ڈر سے گھروں میں بیٹھے ہیں، جو حادثات کے ڈر سے گھروں میں بیٹھے ہیں، انہیں خبر ہو کہ گھر میں بھی موت آتی ہے. اس سے اردو شعر و شاعری کی رسائی بہت وسیع پیمانے پر ہو رہی ہے. تو اپنی بے بسی پر دور سے ساحل تڑپتا ہے. شعری نشستوں اور مشاعروں کے ذریعے شعراء کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا ہو رہا ہے جہاں وہ سامعین کی تعداد میں موجود ایک بڑے ہجوم سے براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں. ان میں نئے ابھرتے ہوئے اور ایسے شعراء بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنی شعر گوئی کو منظر عام پر لانے کا کوئی دوسرا ذریعہ میسر نہیں ہوتا. ان مشاعروں میں ایسے شعراء کی نہ صرف پذیرائی ہوتی ہے بلکہ انہیں اچھی اجرت بھی ملتی ہے. کئی شعراء کے معاش کا واحد ذریعہ ہی یہی مشاعرے ہیں. ایسے میں مشاعروں نے جہاں ان شعراء کے لیے یہ موقع فراہم کیا، وہیں زبان و ادب کے دائرے کو وسیع بھی کیا ہے. گویا آج مشاعرے شعر و ادب اور عوام کے درمیان ایک پل کا کام کر رہے ہیں. تو یہ ہے آج کا دور مشاعروں کا. جیسے جیسے اردو زبان کی نشو و نما ہوئی اور تبدیلیاں پیدا ہوئیں، ویسے ویسے مشاعرہ بھی بدلتا چلا گیا. آج اردو بازار سے نکل کر مشاعرہ لندن اور واشنگٹن اور ٹوکیو جیسے گلیوں کے محلوں میں مشاعرے کی آوازیں
سنائی پڑ رہی ہیں، اور شعر و شاعروں کی شاعری کی محفل جب سج رہی ہے. بات کرتے ہیں ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب سے، جو ساری دنیا میں اس وقت مشاعرے پڑھ رہے ہیں اور قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ حال کا مشاعرہ کیسا ہے اور اردو کی مقبولیت میں وہ کیا رول ادا کر رہا ہے. پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. اب تو یہ عالم ہے کہ گلی گلی کوچے کوچے، ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ ابھی آپ لوٹے ہیں رامپور اور کہاں مراد آباد، جی لکھنؤ، سب جگہ بہت مشاعرے ہو رہے ہیں. اور کبھی لندن تو کبھی جدہ تو کبھی. جی آج پوری دنیا ایک کیسا ہے آج کا مشاعرہ اور کتنا بدل گیا ہے؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم مایوس ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت خوش آئند تبدیلی نہیں ہے. اس میں ہمارا حصہ زیادہ ہے. آج مشاعرہ ہمارا حصہ ہے، شعراء کا. ہم لوگ خود مشاعرہ ارینج کرتے ہیں، اور آج مشاعرہ جو ہے پروفیشن ہو گیا. اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اردو کی ترویج و اشاعت میں اور مقبولیت میں مشاعرہ کا آج بھی بے مشاعرے کا انتہا اہم کردار کردار ہے. بے انتہا اہم کردار. مثلاً بہت سے ہمارے ہندو بھائی ہیں شاعری کی شین نہیں جانتے، لیکن وہ جگجیت سنگھ کے غزلیں سنتے ہیں. بلکہ ایک جگہ جگجیت سنگھ گا رہے تھے تو انہوں نے فرمائش کی کہ آپ اپنی وہ غزل سنائیے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے. دیٹ مینس غزل سنگر اور شاعر میں انہیں فرق نہیں لگا. انہیں نہیں یاد کہ غالب کیا، انہوں نے کہا جگجیت سنگھ کی غزل ہے. اردو کی مقبولیت وہ خواہ فلموں میں ہو یا کہیں ہو، اس میں اس کو ہر جگہ پہنچانے کا کام مشاعروں نے کیا، اور آج بھی وہ کریں. بالکل. آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم جو پرانے گانے ہیں جنہیں ہم گانے کہتے ہیں وہ تو نظمیں ہیں پوری، اور آج بھی غزلیں ہیں ساری. اب بات ہے اس زمانے کی غزل جو آپ آج تصور نہیں کر سکتے. میں جو سربا سجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے ثنا ماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. یہ فلم میں آ رہی ہے. جو ہم کورس میں پڑھتے ہوئے 10 بار پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، سربا سجدہ زمین سے صدا آ رہی ہے، تیرا دل تو ہے ثنا ماشنا. لیکن یہ کہ کیا ہمارے عہد کے یہ مشاعرے تبدیلی، یہ بات کیسے ہوئی خاص طور سے اس دور حاضر میں کہ انٹرنیشنل ہو گیا مشاعرہ. آج جدہ تو کبھی دبئی تو کبھی لندن اور نیو یارک اور ٹورنٹو اور ایسی جگہوں پہ مشاعرے ہو رہے ہیں. یہ زبان کا کمال ہے یا شاعری کا کمال ہے، یا مشاعروں کا کمال ہے؟ کیا چیز ہے؟ ظفر بھائی، ہمارے یہاں کے لوگ پوری دنیا میں اپنے معاش کے لیے گئے، معاشی طور پر گئے. اب وہاں وے آف انٹرٹینمنٹ کچھ نہیں ہے. اردو وہ جانتے ہیں، تہذیب جانتے ہیں. اب معلوم ہوا کہ لندن میں 10,000 ہندوستانی ہے، اس میں 10,000 میں 2-3 ہزار ایسے ہیں کہ یار ہم جب علی گڑھ میں تھے کیا مشاعرے ہوتے تھے، اور سی ڈیز دیکھتے تھے اور آڈیو سنتے تھے، جگر صاحب کو سنتے تھے. یہاں محفل سجائی جائے. لوگوں نے اہتمام کیا، محفل سجائے گئے. معلوم ہو کہ 1,000 آدمی آئے، اگلے مشاعرے میں 5,000 آدمی تھے. تو وہ ان کا وے آف انٹرٹینمنٹ. اچھا سال میں ان کے لیے تو اور کچھ ہے نہیں، صبح آفس گئے، شام کو آ گئے، بزنس میں لگے، تو کیا کریں گے؟ ان کے لیے اس سے بہتر طریقہ ہی نہیں ہے کہ سال میں 2-3 شامیں ہو جائیں، فریش ہو کے آدمی چلے جائے، شاعری سن لے، اپنے عزیزوں سے مل لے، ملک میں جو ہمارے ہندوستان کے لوگ رہ رہے ہیں ان سے مل لے. تو اس کی زیادہ جو ترویج و اشاعت اس لیے بھی ہوئی کہ وہاں لوگوں کی دلچسپی کا بہترین ذریعہ بنا مشاعرہ. اچھا ایک رات میں آپ کی اور ناظرین کے لیے میں ایک بات عرض کروں دل کی گہرائیوں سے، شاید آپ قبول کریں گے کہ دنیا میں مشاعرے جیسا کوئی اسٹیج ہے ہی نہیں کہ ایک آدمی اپنے شعر پڑھ رہا ہے اور 10,000 آدمی بیک وقت سن رہے ہیں اور داد دے رہے ہیں. دنیا میں کچھ نہیں ایسا. یعنی اردو مشاعروں کی جو تاریخ تھی، اس نے اردو تہذیب میں کی بازیافت اس کو کہا جائے، اور اس کی نشر و اشاعت میں جو اہم رول ادا کیا، وہ ماضی ہی نہیں بلکہ مستقبل بلکہ حال میں بھی وہ روایت قائم ہے. اور آج مشاعر اردو زبان کو مشاعروں نے ایک انٹرنیشنل سطح تک پہنچانے میں بڑا اہم کردار. ایک بات آپ کی اس بات میں ایک جملہ اور جوڑتا ہوں کہ ہمارے وہ ہندو بھائی، وہ دوسری زبان کے لوگ جو جانتے ہی نہیں تھے کیا اردو اور کیا شاعری ہے، ان تک اردو کو اے ہری ہرن غزل سنگر، پنکج اداس اردو نہیں جانتے. لیکن یہ شاعری کا جادو ہے، سر چڑھ کے بولتا ہے. میرا ایک شعر ہے، وہیں وہیں بڑی انسانیت ہوئی محفوظ، یہ وہیں وہیں بڑی انسانیت ہوئی محسوس، جہاں جہاں بھی ملے ہیں میری زبان کے لوگ. ہم ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں اردو مشاعروں کے مستقبل کے حوالے سے. تو آئیے پیش ہے ایک رپورٹ. کبھی دیوانے بنے پھرتے تھے ہم، پھول پر بیٹھی وہ تتلی بھی اڑا دی گئی کیا. پھول پر بیٹھی اردو زبان آج اپنے روایتی حلقوں سے نکل کر نئی نئی زمین تلاش کر رہی ہے. یہ صورتحال صرف ملک میں نہیں بلکہ
عالمی پیمانے پر ہے۔ پوری دنیا میں روز بروز اس کے شیدائیوں میں اضافہ ہونے کے سبب مشاعرے پہلے ہند و پاک سے نکل کر دارالعرب تک پہنچے اور پھر دارالعجم بھی اب اس کا گرویدہ نظر آتا ہے۔ ان ممالک میں اردو مشاعروں کی شمع روشن کرنے کا صحرا ان لوگوں کے سر جاتا ہے جو ذریعہ معاش کی تلاش میں ہند پاک سے جا بسے ہیں۔ وہاں یہ مشاعرے ایک ثقافتی سرگرمی کی طرح مقبول ہوتے جا رہے ہیں اور اردو والوں کو ان کی خوبصورت شعر و شاعری کے ورثے سے جوڑے رکھا ہے۔ ان مشاعروں کے سبب دوسری زبان و ادب کے لوگ اردو زبان کے شیدائی بنتے جا رہے ہیں اور اس سے سیکھ رہے ہیں۔ مشاعروں اور قوی سمیلنوں کے ذریعے پہلے ہندی اور اردو دو منہ بولی بہنیں بغلگیر ہوئیں۔ اب رفتہ رفتہ اردو دوسری زبانوں کو گلے لگانے کی اپنی روایت کو پھر سے زندہ کر رہی ہے۔ اسی کڑی میں کثیر لسانی مشاعروں کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ زندگی چاک کی گردش کے سوا کچھ بھی نہیں، میں اگر کوزہ گری چھوڑ دوں مٹی ہو جاؤں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ زندگی اس سے مختلف زبان و ادب کے لوگوں کو نہ صرف ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع فراہم ہو رہا ہے بلکہ اردو کے ان زبان و ادب کے لوگوں میں مقبولیت کے روشن امکانات ہیں۔ ادب ہر دور میں مختلف جہتوں سے ترقی کرتا رہا ہے۔ آج کا دور جسے اطلاعاتی ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے، اس دور نے اردو ادب بالخصوص مشاعروں کو ایک منفرد تغیر دیا ہے۔ اب مشاعروں کے شائقین نہ صرف دنیا کے مختلف گوشوں میں ہونے والے مشاعروں سے انٹرنیٹ کے ذریعے آسانی سے لطف اندوز ہو جاتے ہیں بلکہ اس میں کئی تاریخی مشاعروں کا بھی ذخیرہ موجود ہے۔ چاہے جو ہو دھرم تمہارا، چاہے جو وادی ہو، اس کے پاس ندان، ہم تو اتنا جانتے وہی دیش مہان۔ ایک ضروری ایک اور کویتا میں اس طرح آج کی نسل اردو کے ان شعراء کے کلام سے آشنا ہو رہی ہے جن کے بارے میں اس نے صرف سنا یا پڑھا ہوگا۔ یہی نہیں، جدید ٹیکنالوجی نے تو وہ کر دکھایا ہے جو خوابوں و خیالوں سے بھی بالا تر تھا۔ ایک کن کٹے کا آج یہ اعلان عام ہے، ایک کن کٹے کا آج یہ اعلان عام ہے، نیتا ہے ہم، ہمارا تو قربانی کام ہے۔ نیتا کا دعویٰ سن کے میں یہ سوچنے لگا قربانی کن کٹے کی تو یار۔ ورچوئل آن لائن مشاعرہ اسی کا نتیجہ ہے، جہاں مختلف شعراء دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر اپنی تخلیقات کا باہم تبادلہ کر سکتے ہیں۔ یعنی آنے والی نسلیں مشاعروں کے ابھی اور نئے زماں و مکان دیکھیں گی۔ مجھے اس آزمائش سے اکیلے ہی گزرنا ہے۔ ناظرین، آئیے آپ نے یہ رپورٹ دیکھی اور اب بات چیت کرتے ہیں ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب سے اردو مشاعروں کے مستقبل کے تعلق سے۔ تھوڑا سا مجھے تو یہ اٹپٹا لگ رہا ہے کہ مستقبل کیسا ہوگا، لیکن بہرحال جیسا آپ نے عرض کیا اور جو تاریخ ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اردو زبان کی مقبولیت میں اردو مشاعروں نے جو کردار ادا کیا ہے اور جتنا اہم ہے، جس کے بارے میں آپ نے روشنی ڈالی، مستقبل میں یہ مشاعرے کس قسم کا کیا رول ادا کر سکتے ہیں اور کیا آپ اس کی کیا افادیت دیکھ رہے ہیں؟ ظفر بھائی، جب گفتگو کا آغاز ہوا تو میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، یہ مشاعرے ہماری درسگاہ اور اسکول ہیں۔ تو اس اعتبار سے مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھیے 10,000 کے مجمع میں اگر 10 آدمی بھی کچھ سیکھ کر چلے گئے تو ہمارے اسکول نے بڑا کام کیا۔ مثلاً یہ سیکھ کے چلے گئے کہ غزل نہیں غزل ہے، ہمارے عہد کی گفتگو ہے، غزل ہے۔ جھیل آنکھوں کو نہ ہونٹوں کو کمل کہتے ہیں، ہم تو زخموں کی نمائش کو غزل کہتے ہیں۔ میرا ایک شعر ہے کہ سخن میرا جو ہر سو بولتا ہے، میرے الفاظ میں تو بولتا ہے، ذرا میں زیر ہو جاتا ہے دشمن، وہ اس لہجے میں اردو بولتا ہے۔ کیا کہ آج کے دور میں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ مشاعرے کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، شاعری کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، اردو زبان میں دلچسپی بڑھ رہی ہے، لیکن رسم الخط سے اردو رسم الخط جو ہے شاید کم ہو رہا ہے، بالکل وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ ظفر بھائی آپ کا بھی تجربہ ہے بہت بڑا۔ دیکھیے جب تک آپ زبان کو روزگار سے نہیں جوڑیں گے تب آدمی کیوں پڑھے گا؟ آپ بتائیے۔ اتر پردیش میں ٹرانسلیٹر مترجم رکھے گورنمنٹ نے اور وہاں اردو ٹیچرز رکھے تو لوگوں میں دلچسپی ہوئی۔
اور آپ کو تعجب ہوگا ہمارے بہت سے ہندو بھائی اردو پڑھ رہے ہیں، اردو ٹیچر ہیں یو پی میں. اردو برابر کہی جاتی ہے. آپ نے شروع میں یہ بات کہی، اردو کوئی زبان نہیں، ایک تہذیب جی ہے. بے شک. اور اس تہذیب کی نشر و اشاعت کا ذریعہ مشاعرے ہیں. تو یعنی مشاعرے مستقبل میں بھی اپنا رول بہت اہم رول ادا کرتے رہیں گے، اس اعتبار سے کہ وہ جو تہذیب اردو سے اس سے زیادہ انشاءاللہ ہمیں امید رکھنی چاہیے. دیکھیے ظفر بھائی، جب پروفیشن بن رہا ہے ایک چیز تو پھر آدمی سوچے گا کہ مشاعرے میں جانا چاہیے. مشاعرے میں کیسے جائیں گے؟ جب آپ مشاعرے میں جائیں گے تو آپ اردو سیکھیں گے کم سے کم. جیسے آپ نے کہا کہ لوگ بہت سے ہمارے اردو شعراء ہندی میں لکھ کے لاتے ہیں، میں ان سے بھی یہ امید کرتا ہوں کہ آج وہ ہندی میں لکھ رہے ہیں، کل وہ اردو میں لکھیں گے، پرسوں اردو پڑھیں گے اور 4 دن کے بعد اردو میں شعر کہیں گے. گویا کہ غزل ہماری تہذیب اسی طرح مشاعرے میں آئے گی جیسے اردو زبان کو آنا چاہیے. مستقبل سے مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ مشاعرے اور بڑھتے جائیں گے جیسے یورپ، امریکہ، ان جگہوں پہ غیر کیا یورپین وغیرہ بھی آ جاتے ہیں؟ جی وہ بھی یہیں کے لوگ ہیں نا، مثلا آسٹریلیا میں نہیں مشاعرے بالکل سفید فارم یورپین جو اوریجنل وہاں کا رہنے والا ہے، مائیگرنٹ کی بات نہیں. وہ آئے گا نا جب وہ دیکھیے آپ کو بتاؤ، جب سعودی عرب ہم جاتے ہیں میوزک کے ساتھ وہ جڑتا ہے. جی تو وہ مشاعروں کے ساتھ بھی ایک قسم کی ایک غنائیت جڑی ہوئی ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے دلی میں ایک عالم مشاعرے ہوتے ہیں، اس میں چائنا سے 1-2 شاعر آتے ہیں، وہ اردو میں پڑھتے ہیں. سعودی عرب کے ایک صاحب ہیں، وہ باقاعدہ نظم پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں. تو جب سوال یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ آپ دے رہے ہیں، آدمی بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ کیا بات ہے، ایک آدمی پڑھ رہا ہے، 2000 آدمی سن رہے ہیں، پھر وہ پڑھے گا. آج پوری دنیا میں اردو پر ریسرچ ہو رہی ہے. امریکہ میں، USSR میں، انتہائی کہ چائنا میں، آسٹریلیا میں ریسرچ ہو رہی ہے. یعنی مستقبل تابناک ہے، اور مشاعرے اردو زبان کا اور مشاعروں کا، کیونکہ مشاعرے چولی دامن کا ساتھ ہے. اور کبھی مایوسی کا تو تصور ہی نہیں ہو، مایوسی تو ہو ہی نہیں سکتی. کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی. میرا اپنا ایک شعر ہے، پھر گفتگو ختم کرتے ہیں. یہ میں نے مستقبل کے حوالے سے کامیاب کرتے، میرا ایک غزل ہے، اس کے 2 شعر پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا، لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی، دل میں حوصلہ رکھیے کشتیاں جلانے کا. بہت خوب ماجد صاحب. تو اردو تہذیب اور اردو مشاعروں کے لیے بھی وہی حوصلہ رکھنا پڑے گا جو طارق بن زیاد نے کشتیاں جلانے کا حوصلہ رکھا. بہت شکریہ پروگرام میں شرکت. آداب، بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ پروگرام اس ہفتے ہم یہیں ختم کرتے ہیں. اگلے ہفتے پھر کسی ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.